مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ کمائی دو طریقے کی ہے، ایک اصلی اور ایک نقلی۔ ہم میں سے ہر آدمی کمانے کے تعلق سے اس کی فکر میں رہتا ہے کہ تھوڑا بہت جو کچھ بھی ہماری آمدنی ہو رہی ہے وہ اصلی ہو، یعنی جو رقم آئے، جو نوٹ آئے وہ نمبر 1 کا ہو۔ نقلی کمائی اور نقلی نوٹوں سے ہر آدمی جو ہے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے دکاندار جب بھی بڑے نوٹ خاص طور پر جب لیتے ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، تو نقلی سے ہر آدمی بچتا ہے۔ کمائی جتنی ہو اصلی ہو وہ قابل اطمینان بھی ہے، قابل بھروسہ بھی ہے، لیکن اگر نقلی ہے کمائی اور بہت کما لیا تو وہ قابل اطمینان نہیں ہوتا۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ وہ نقلی ہے، ظاہر نقلی تو کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ قانون کی نظر میں ہم مجرم ہیں، جتنا نقلی نوٹ ہمارے پاس زیادہ ہوگا اتنی ہی پریشانیاں بڑھیں گی، اس لیے کہ نہ معلوم کب گرفت میں آ جائیں اور قانونی اعتبار سے کارروائی ہمارے اوپر شروع ہو جائے، تو آدمی جتنا اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اتنا بھی چاہیے اس کو۔ دینی اعتبار سے بھی کمائی دو طریقے کی ہے، ایک ہے نقلی، ایک ہے اصلی۔ دنیاوی کمائی میں جیسے ہماری فکر ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ ہے اصلی ہو، اسی طریقے سے دینی اعتبار سے ہماری فکر یہ ہو کہ صبح سے لے کر کے شام تک ہم جو کچھ اعمال کر رہے ہیں وہ اصلی ہو، وہ صحیح ہو، وہ نقلی نہیں ہونا چاہیے۔ نقلی کمائی دنیا کے اعتبار سے جس طرح سے نقصان دہ ہے، آخرت میں اس سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا معاملہ اس تعلق سے تھوڑا سا بے فکری کا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے تو ہم میں سے ہر آدمی ہوشیار ہے، چھوٹے سے لے کے بڑا تک، دکاندار، کاروباری، ملازمت پیشہ، ہر شخص فکر مند ہوتا ہے کہ بھئی جو کچھ مل رہا ہے وہ اصلی آئے ہمارے پاس۔ اگر نقلی کا شبہ بھی ہو جاتا ہے تو فوراً اس کو واپس کر دیتے ہیں کہ لے اس کو بھی نہیں لیں، اس لیے کہ نقلی ہے یہ۔ لیکن دین کے سلسلے میں ہم جو اعمال کرتے ہیں ہماری یہ فکر نہیں رہتی اس کو، بس اعمال کے تعلق سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی کرتا ہوا لوگوں کو دیکھ لیا، گھر میں دیکھا یا اپنے محلے میں لوگوں کسی کام کو کرتا ہوا دیکھ لیا تو ٹھیک ہے کر دو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عمل کے کرنے کے وقت میں ہماری فکر یہ ہونا چاہیے کہ عمل چاہے ہمارا تھوڑا ہو رہا ہو وہ اصلی ہو، صحیح ہو، اس میں ذرہ برابر ملاوٹ نہ ہو، اور اگر کہیں سارا کا سارا عمل نقلی ہو گیا تو وہاں بھی نقصان ہی نقصان ہے۔ یہاں جس طریقے سے نقلی کمائی خطرے کی چیز ہے، اسی طریقے سے وہاں بھی نقلی اعمال جو ہوں گے وہ سب خطرے کے رہیں گے، ہمارے لیے گرفت کا باعث بنیں گے، ہمارے لیے ذلتوں کا باعث بنیں گے، اور ہمارے لیے اللہ کے عذاب کا بھی سزا کا باعث بن جائیں گے۔ اس لیے کہ نقلی جو عمل ہوگا اس عمل کے بارے میں ہمارا وقت بھی گیا، کمائی بھی گئی، سب کچھ گیا، سب سے بڑی پکڑ اس پر ہوگی کہ تم نے ہمارے قانون کے مقابلے میں اپنا قانون چلا دیا تم نے، یعنی ہم نے تمہارے لیے یہ عمل بتایا تھا اپنے نبی کے ذریعے سے
قرآن میں اور حدیث میں تم یہ عمل کرنا اور تم نے اس کے مقابلے پر یہ عمل کر کے کہا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کا مقابلہ کرنا انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے علماء نے ایک کام کی بات یہاں پر لکھی ہے، دیکھیے نقلی جو کمائی کرنے والا ہوتا ہے وہ اندر ڈرتا رہتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہم پھنس جائیں گے، ہم پکڑ جائیں گے، اس لیے وہ بچنے کی احتیاط کرنے کی فکر کرتا ہے۔ لیکن جو نقلی عمل کرتا ہے اس کو چونکہ وہ دین سمجھ کر کے کر رہا، عبادت سمجھ کر کے کر رہا ہے، پوری زندگی اس کو توبہ کی توفیق ہو ہی نہیں پاتی۔ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے کہ آدمی عمل کرے اور عمل ہو جائے جعلی، عمل ہو جائے نقلی، تو وہ دین چونکہ سمجھ رہے زیادہ غلطی کرو ذہن جا ہی نہیں رہا ہے، تو اس بنیاد کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے سزا یہ مل جاتی ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق ہو ہی نہیں پاتی۔ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ آخرت کی پکڑ الگ، توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اور اسی کے ساتھ میں اس کو نقلی کر رہا ہے، اس کے بچے دیکھ کر کے وہ کر رہے ہیں، اس کے یار دوست دیکھ کر کے وہ کر رہے ہیں، یہ ایسا سلسلہ چل جاتا ہے کہ سب اس کے کھاتے میں آ جاتی بات۔ اس لیے بھائی اللہ پاک نے جو زندگی ہم کو دی ہے کمائی کرنے کی، ہماری فکر یہ ہو کہ اعمال کی لائن سے ہم جو کمائی کر رہے ہیں اس میں ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی۔ یہ ہمارے لیے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں کہ چھوٹ نہیں سکتے کہ آپ فلاں کر رہے تھے ہم نے کر لیا، نہیں۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے ذمہ داری ہے، جو بھی عمل کرنا ہے اصلی ہو، صحیح ہو۔ نقلی اگر ہو گیا اس کے اندر، مگر نقلی کی اگر آمیزش بھی ہو گئی تو اللہ پاک اس کو منہ میں مار دے گا۔ ہمیں اس عمل کی ضرورت نہیں اس میں۔ ہم تو وہ عمل چاہتے ہیں جو بالکل خالص ہو، اصلی ہو، جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ کہ میں نے اس پر عرض کیا، ابھی ربیع الاول کا زمانہ آنے والا ہے، ربیع الاول کا زمانہ آنے والا ہے۔ اس مہینے میں جو بھی ہمارے یہاں کام ہم لوگ کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے ہم سب لوگوں کو، سارے مسلمانوں کو، کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے۔ بس اگر اصلی ہے تو عمل بھی کرو، اور اگر نقلی ہے تو جیسے نقلی کمائی سے بچتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہاں معاملہ اتنا نازک ہے کہ ہم اس نقلی عمل کو کریں، نقلی عمل کرنے والوں کے مجمع میں جائیں اور ان کے اندر بڑھوئی کریں، خوشی کا اظہار کریں، سب مجرم میں ہم شامل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جگہ وہ سب صحیح ہے، لیکن محبت کے حدود ہیں کہ یہاں تک محبت کرو گے، اس کے آگے نہیں کرو۔ ارے بھائی موٹی سی ایک مثال ہے، بیوی اور بیٹی محبت دونوں سے ہے کہ نہیں، لیکن دونوں کی محبت کی حدیں مقرر ہیں۔ بیٹی کے ساتھ نعوذ باللہ استغفر اللہ محبت میں آ کر کے وہ عمل کر بیٹھے ہم جا کر کے جو بیوی سے کرتے ہیں تو مجرم ہو جائیں گے۔ تو صرف یہ کہہ دیں کہ محبت ہے، اس میں نہیں چھوٹے گا۔ اسی طریقے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا یہ عین دین ہے، عین ایمان ہے۔ یہ تو ہمارا مقصود ہے، لیکن محبت کی حد ہے، اس حد میں رہ کر اس کا کرنا ہے۔ آگے بڑھ کر کے کریں گے تو مجرم ہو جائیں گے۔ یہ تو ایک مثال دی ہم نے، اس پر عرض کرنا تھا۔ کوئی بھی عمل کیا جائے اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرما دے، ہمارا ذہن فوراً اس پر جانا چاہیے کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، کیونکہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں یہ آخرت کی کمائی سب ہو رہی ہے ہماری یہاں پر، اور دکانوں پر جو حاصل کر رہے ہیں وہ دنیا کی کمائی ہوتی ہے۔ تو دنیا کی کمائی میں جیسے ہر نوٹ، رقم، پیسہ آنے والا ہم فوراً دیکھتے ہیں کہ اصلی ہے کہ نقلی، اور اگر نقلی ہوتا تو بے تکلف دے دیتے، بھائی لے جاؤ اس کو، چاہے ہمارا دوست ہی کیوں نہ ہو، ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، نہیں لیتے اس سے ہمیں۔ اسی طرح اللہ پاک ہم کو اتنی فکر دے دے کہ دین پر کے آخرت کی کمائی کے سلسلے میں جو اعمال کر رہے ہیں وہ سب اصلی ہو، خالص ہو۔ دیکھیے میں تو کہا کرتا دنیا کے اعتبار سے تو آدمی چکمہ دے دیتا ہے، آدمی جو ہے دھوکہ بھی دے دیتا ہے، ایر پھیر کر کے نکل بھی جاتا ہے، لیکن اللہ پاک کے ہاں نقلی کمائی کر کے اور ایر پھیر کر کے ہم نکل جائیں تو ممکن ہی نہیں اس کے ہاں۔ وہ تو نظام ہی ایسا سسٹم بنا دیا کہ نکل نہیں سکتے اس کے طرف۔ اس لیے بھائی
اعمال چاہے تھوڑے ہو لیکن اصلی خالص ہو، صحیح ہو، تب جا کر کے ہم کمانے والے سمجھے جاتے ہیں۔ ایک شخص ہے صبح سے لے کے شام تک 1 لاکھ روپے اس نے کما لیے اور بڑے بھیڑ کی اور جلدی کی اسے دیکھا داکھا ہے نہیں، جب گھر آئے اور نوٹوں کو دیکھنا شروع کیا وہ معلوم وہ سب نمبر 2 کے آ گئے۔ آپ بتاؤ اسے گھبراہٹ ہوگی کہ نہیں؟ اسے افسوس بھی ہوگا کہ میں نے یہ کیا کر دیا کہ دن بھر کی کمائی ہماری بیکار چلی گئی۔ میرے دوستو اسی طریقے سے صبح سے لے کر شام تک ہم جو اعمال کر رہے ہیں، میں سارے اعمال کی بات نہیں، ایک عمل بھی اگر نقلی ہو گیا اور جعلی عمل ہو گیا تو وہ زندگی کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ صرف نقلی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا مقابلہ کرنا ہو رہا ہے کہ اس نے ایک عمل بتایا، ایک ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں یہ عمل کریں تو ڈبل جرم ہمارے لیے ہو جائے گا۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو اس پر توجہ دینا ہے، اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی عمل کریں تو اس عمل کے سلسلے میں معلوم کریں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا ہے کہ نہیں کیا، آپ نے، صحابہ نے کیا نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو ہم مل کے کر لیں گے اور نہیں کیا تو ٹھیک ہے۔ اگر ہم کو اس کا علم نہیں ہے تو علماء سے رجوع کر لیں، مفتیان کرام سے پوچھ لیں، علم والوں سے معلوم کر لیں کہ بھئی یہ عمل صحیح ہے کہ نہیں، اس میں کون سی پریشانی آتی ہے۔ آج مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ماحول کو، ہم دیکھتے ہیں معاشرے کو، ہم لوگوں کا منہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہم نے بھی شروع کر دیا اس کو۔ جی نہیں، ماحول اور معاشرہ، لوگوں کو دیکھ کر عمل کرنا یہ دین نہیں ہے، نہ دین کے اندر ہی پسندیدہ چیز ہے۔ اگر یہی سب چیزیں پسندیدہ ہوتی تو آپ کو کیوں بھیجا جاتا؟ ضرورت کیا تھی؟ سب لوگ اپنے ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر کے نقل کرتے رہتے، لیکن نہیں، آپ کو اس لیے بھیجا۔ آج جو گزارش کی ہے وہ یہ کہ کمائی 2 ہیں، ایک اصلی ایک نقلی۔ دنیا کی لائن میں جیسے ہم اصلی کمائی کی فکر میں رہتے ہیں، اللہ پاک دینی اعتبار سے جو اعمال کر رہے ہیں اس میں یہ اصلی اعمال کی ہم کو فکر نصیب کرنا، اور اس کا طریقہ کوئی مشکل نہیں، آپ کی سنتیں، صحابہ کا عمل بس ہم کو معلوم اگر ہے تو آنکھ بن کے کریں، نہیں تو علماء سے پوچھ کر کے آسانی کے ساتھ اس کو کر لیں۔ اللہ پاک